اللہ والو، آج ماہ رجب المجرب کی یکم تاریخ اور پیر کا دن ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور رجب کا یہ دن بہت بڑا دن ہے۔ برسوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ اور پیر ایک ساتھ آتے ہیں۔ آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 41 مرتبہ پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ جلدی کر لیں کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جن کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، اور اس دن کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل یہ ہے کہ جو شخص بھی اسے کر لیتا ہے پورا سال اسے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں ملتے رہتے ہیں۔ بے شک ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس لیے آج وہ بابرکت گھڑیاں ہیں، آج وہ بابرکت لمحات ہیں۔ جس نے ان سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ اس دن کو سستی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جن لوگوں تک، جن بھی میرے بہن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچے وہ اسے لازمی اپنے دوست احباب کے آگے شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسے بنائے ہیں اور کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جنہیں بعض دنوں اور بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان دنوں میں سے ایک یہ دن بھی ہے جو رجب کا بہت بڑا دن ہے۔ اس لیے اس دن کا وظیفہ بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے یہ دن بڑا ہے اسی طرح اس دن کا وظیفہ بھی بڑا ہے۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہن بھائیوں، دل کے قریب مخلص بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر وہ عظیم الشان بابرکت اور مقصود گھڑیاں عطا فرمائی ہیں جس کا انتظار اللہ والے، اولیاء اللہ اور تمام اہل ایمان پورا سال بڑی حسرت اور تڑپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج فضاؤں میں ایک الگ ہی نور ہے، آج خوشبوؤں کا ایک الگ ہی عالم ہے، کیونکہ آج ماہ رجب المجرب کا پہلا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج یکم رجب کا وہ بابرکت دن ہے جس کی عظمت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس یکم رجب کے صدقے، اس پاکیزہ مہینہ کے آغاز کے صدقے میرے جتنے بھی دکھی، پریشان، حال تنگ دست بہن بھائی مقروض اور مصیبت زدہ ہیں، اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام تکلیفوں کو لمحوں میں خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ والو، آج میں آپ کی خدمت میں یکم رجب کے حوالے سے ایک ایسی خاص بات، ایک ایسا انمول راز اور ایک ایسا طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب ہے وہ رجب کی پہلی تاریخ کو یعنی آج کے دن صرف بتائی گئی یہ 3 تسبیحات پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے لیے اس کے رزق، اس کی عزت اور اس کی دولت کا ضامن بن جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ دن ہے جس میں عرش معلیٰ سے پورے سال کے رزق، دولت اور خوشحالی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے اور اس کے گھر کی دہلیز سے کبھی برکت رخصت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے وہ بند تالے کھول جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر آپ بھی اپنے مالی مسائل، گھریلو جھگڑوں اور ذہنی پریشانیوں کا فوری اور حتمی خاتمہ چاہتے ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پورا سال رب کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش آپ کے گھر پر ہوتی رہے، تو آج یکم رجب کے اس بابرکت دن یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ عمل آپ کے سوئے ہوئے نصیبوں کو اس طرح جگا دے گا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والو، ماہ رجب کی عظمت اور اس کی ہیبت کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے پہلے دن یعنی آج یکم رجب کو جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جب آسمان سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ آج وہ بابرکت وقت ہے، اگر رب کی ایک نظر رحمت کسی گناہ گار بندے پر پڑ جائے تو اس کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر سے فقر و فاقہ اور غربت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اس کی نسلیں آباد اور شاداب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی اس خاص نظر کرم کے امیدوار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے تو آج کا یہ وظیفہ کسی بھی قیمت پر مت چھوڑیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یکم رجب کا دن قبولیت کا وہ خاص دن ہے جس کی مثال 12 مہینوں میں نہیں ملتی۔ ویسے تو رجب کے تمام دن نورانی ہیں اور ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن جب رجب کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس کی برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔
اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کی تلخیوں سے زمانے کی بے رخی سے اکتا چکا ہے، اگر کوئی حالات کی چکی میں پس کر تھک چکا ہے، اگر کوئی تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے دبانے پر پہنچ چکا ہے، یا کسی بڑی اچانک مصیبت نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا ہو، اگر وہ بے بس، لاچار اور تنہا ہو چکا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا نیا موڑ آئے کہ اسے کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج یکم رجب کو دنیا کے تمام فضول کام، تمام تفریحات اور تمام فکریں ایک طرف رکھ کر صرف ان بتائی گئی تسبیحات کو پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ قبولیت کا سمندر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رب کی وہ خاص نوازشیں لاتا ہے جو صرف خاص بندوں کے حصے میں آتی ہیں۔ رجب کی قبولیت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے پہلے 10 دن سچے دل سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے مالک سے کچھ مانگے، تو رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جس طرح رجب کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بالکل اسی طرح یکم رجب کا دن تمام دنوں سے افضل، بابرکت اور دعا کی فوری قبولیت کا دن ہے۔ آج وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہے جو آج یکم رجب کو یہ تسبیح پڑھ کر اپنے بگڑے ہوئے کام سنوار لے۔ آج جس گھر میں بھی ان تسبیحات کا ورد ہوگا، اس گھر کی دیواریں بھی اللہ کی رحمت کی گواہی دیں گی اور پورے سال کے لیے وہاں رزق کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ذرا میری بات کو مزید توجہ سے سنیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن ہے جو قرض کے ایسے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے، جس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا قرض ہے اور اسے دور دور تک ادائیگی کا کوئی راستہ یا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، جس کے اپنے خونی رشتہ داروں نے اور بہترین دوستوں نے مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لی ہیں اور لوگ روزانہ اس کے دروازے پر آ کر اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، تو میرے کہنے پر آج یکم رجب کو یہ تسبیحات پڑھ لیں۔ یہ کلمات کروڑوں کے قرض کو اتارنے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب کوئی بندہ یکم رجب کو ان کلمات کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے مجھے ان ناموں سے پکارا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب اس کی حاجت پوری کرنا میرا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونے، بندش اور حسد کرنے والوں کے وار ناکام ہو جائیں، تو آج یکم رجب کو اس عمل کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد بنا لیں۔ اسی طرح میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ڈگریوں کے انبار اٹھائے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے اور کام چلتے چلتے رک گیا ہے، جو کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں مگر ترقی نہیں مل رہی، آج یکم رجب کی برکت کے صدقے وہ نوکری، وہ عہدہ اور وہ کامیابی جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ حالات سے بارہ ہوتا ہے، لیکن آج رجب کا وہ دن ہے جب کائنات کا بادشاہ خود صدا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ وہ رب جب دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں، وہ بس اپنی رحیمی کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہمیں بس مانگنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ آج یکم رجب کو رب کے سامنے ایک فقیر کی طرح بیٹھ جائیں۔ اب دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چاہے پاکستان کے کسی گاؤں میں ہو، بھارت کے کسی شہر میں یا سعودیہ عرب، دبئی، یورپ، امریکہ، جیسے ہی آپ کے علاقے میں یکم رجب کا سورج طلوع ہو، آپ اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ تسبیحات شروع کر دیں۔ اللہ والوں، آپ اسے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد جب سورج ڈھل رہا ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی اسے مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن خبردار آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ اگر آج آپ نے سستی دکھائی، اگر آج آپ موبائل فون یا فضول گفتگو میں مشغول رہے اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، تو یقین جانیے آپ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے، جو پھر پورا ایک سال بعد ہی نصیب ہو سکے گی۔ اللہ والو، آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میں اس دعا کے الفاظ ادا کر رہی ہوں اور آپ نے دل کی گہرائیوں سے پوری توجہ کے ساتھ آمین کہنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی آمین لکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے کسی ایک بندے کی آمین بھی ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، یا ذوالجلال والاکرام، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آج یکم رجب کے اس عظیم دن کے صدقے جو کوئی بھائی یا بہن اس وقت تیرے در پر دامن پھیلائے بیٹھا ہے،
اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہے انہیں ایسا روزگار عطا فرما کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ جن کی گود سونی ہے انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے نصیبوں کے بند تالے کھول دے اور انہیں بہترین شریک حیات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما اور بالخصوص فلسطین، غزہ اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنی رحمت کی چادر تان دے۔ اے اللہ کفر کو نیست نابود فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما اور جو مانگنا ہم بھول گئے وہ بھی ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو اس دعا کے بعد اب پورے یقین کے ساتھ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کمنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ یکم رجب کا یہ وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہوں اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تاکہ آپ کا تعلق اپنے رب سے براہ راست جڑ سکے۔ اللہ والو کسی بھی عمل کی بنیاد درود پاک ہے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے آپ کی دعا کو نور کی تھالی میں رکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو سب سے پہلے نمبر پر درود پاک کے بعد کلمہ طیبہ کے نورانی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنے ذہن میں اپنی اس بڑی پریشانی یا حاجت کو لانا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنائی گئے۔ جب آپ یکم رجب کے دن اس مبارک تاریخ کو یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو پاک کر دے گی اور آپ کے رزق کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جلا کر رکھ دے گی۔ اسے نہایت سکون اور محبت سے پڑھیں۔ پہلا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک بہت توجہ طلب بات ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یکم رجب کو 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقصد جیت لیتا ہے۔ یہ سورت آپ کے گھر میں دولت کی ایسی ریل پیل کر دے گی کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ سورت دشمنوں کی زبان بند کرنے، جادو کے اثرات ختم کرنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے بالکل تیز بہدف ہے۔ اللہ والو اسے پڑھنے کا طریقہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ براہ کرم پوری توجہ سے آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب سورۃ اخلاص اسی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 41 بار۔ یہاں سب سے اہم مرحلہ اپنے رب کو منانے کا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا بابرکت اور مبارک کلمہ ہے۔ یہ بند رزق کے تالے کھول دیتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے اور ہمارے گناہ ہی ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب آپ یکم رجب کے دن 313 مرتبہ سچے دل سے عاجزی اور تڑپ کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ پر اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو استغفار کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا اور استغفار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، نظریں جھکا لیں اور اپنے مالک حقیقی سے وہ سب کچھ مانگ لیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ آج یکم رجب ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج پانے کا دن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس معمولی سی کوشش کو قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ والو اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی بغیر مانگے عطا فرمائے۔
اللہ والوں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔